جتنے سخی عباس کے مریض بیٹھے ہو، جب سے سجایا گھر میں عباس کا عالم، بھائی جمعہ ماما جمعہ اگلی صدر تے ہو ہی نہیں سکتا، اٹھا علی علی دی صدا بلند رہے، جتنے بھی آئے بیٹھے ہو ذرا نساؤ تو صحیح نا ہاتھ اونچا کر کے کہتے گھر عالم عباس لگے ہے۔ واہ بھائی واہ کیا بات ہے، زندہ و سلامت رہو۔ تقریباً ہر گھر دے لگے ہوئے ہیں، جس گھر دے لگے ہوئے نہیں نا عقیدے والا ذاکرہ لاہور دی ملکہ دے پترا دا غلام ہاں، لاہور علی شہر دا سجدہ کیتا ہوئے تھوڑے سارے کو اپنا عقیدہ دے سامنے لگا، جس کو لو گھر نہیں، جس کے گھر دے علم عباس نہیں لگے ہویا پریشان نہیں ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ سارے گھر دے نہیں، سارے زمین دی چھت دے علم لگے ہوئے۔ جیو کیا بات ہے، زندہ سلامت رہو، کیا بات ہے، دوسرا نہیں ہو تھوڑی زندگی میں جیو دوسرا کیا کہنے ساڑھے زمین کی چھت دے علم عباس لگے ہے۔ اور جیدے جیدے زمین کی چھت دے علم لگے ہوئے ہیں، اس واسطے نیاز حسین صدر پڑھی ہے، جب سے سجایا گھر میں عباس کا علم، مجھ کو تو یہ پھریرا جڑا جھنڈا لگے ہوگا نا کالے رنگ کا کپڑا، مجھ کو تو یہ پھریرا بڑا راس آ گیا، مجھ کو تو یہ پھریرا بڑا راس آ گیا۔ اگلی صدر تے چٹی داڑھی والے بزرگ ہو، دوسرا دعا کرنی ہے، دوسرا بھی دعا کرنی ہے، دوسرا سارے ملک دوسرا دعا کرنی ہے۔ گل ہر بندے نال نہیں ہے، گل عقیدے والے نال ہے، جس کا عقیدہ میرے نال رل گیا ہو ہی نہیں سکتا، ہاتھ اونچا کر کے علی بادشاہ کو خیرات نہ لوے۔ جب سے سجایا گھر میں عباس کا علم، مجھ کو تو یہ پھریرا بڑا راس آ گیا، اور جب دیکھتا ہوں اس پنجے کو جڑا علم نے پنجا لگیا ہوتا ہے، جب دیکھتا ہوں بچے کو ہر نگاہ سے نہیں، جب دیکھتا ہوں بچے کو عقیدت کی نگاہ سے، لگتا ہے میرے سامنے عباس آ گیا۔ جب سے سجایا گھر میں راضی بیٹھے ہونا، جب سے سجایا گھر میں عباس کا علم، مجھ کو تو یہ پھریرا بڑا راس آ گیا، اور جب دیکھتا ہوں پنجے کو عقیدت کی نگاہ سے، لگتا ہے میرے سامنے عباس آ گیا۔ اپنا عقیدہ ہوں تھوڑوں نے سامنے لگا ویکھنا ہے کس کس کا عقیدہ میرے نال رکھتا ہے، پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک دساوی سمجھ کے ورد یہی صبح و شام کرتا ہوں، سمجھ کے ورد یہی صبح و شام کرتا ہوں، سمجھ کے ورد یہی صبح و شام کرتا ہوں، میں کام میں اکثر یہ کام کرتا ہوں، انہیں راہ جاری ہوئے کسے مکان کی چھت سنو علم عباس نظر آ جاوے، کسے بارگاہ دے علم عباس نظر آ جاوے، کسے کوٹھی دے علم عباس نظر آ جاوے، سانو نہ بدلہ چنگا لگتا نہ کوٹھی چنگی لگتی ہے، کسے دی چھوپڑی تے غازی عباس دا علم لگیا ہوئے، اسا جھک کے سلام کریں دے، میں کام میں اکثر یہ کام کرتا ہوں، سمجھ کے اپنا ورد سامنے لگا، اپنا عقیدہ ویکھنا ہے کس کس دا عقیدہ نیاز حسین نال رہتا ہے، سمجھ کے ورد یہی صبح و شام کرتا ہوں، میں کام میں اکثر یہ کام کرتا ہوں، سمجھ کے ورد یہی صبح و شام کرتا ہوں، اور جب بھی آتا ہے نظر سخی عباس کا علم مجھ کو، سمجھ کے غازی میں اسے جھک کر سلام کرتا ہوں۔ جھک کے سلام کرتا ہوں، سب دا دل ہے کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا، ایام عذاب محرم الحرام سارے رو رو کے تھکے ہوئے ہو، اور چونکہ اسا بھی اتنی بڑی موت ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے، ساڑھے خاندان دے سربراہ ہیں، سرپرست آلہ ہیں، تے میرا دل آ رہا ہے کہ ساڑھے دکھاں دے مرہم دا علاج ہے حسین بادشاہ دا فضائل، علی بادشاہ دا نام چاہ کے ساڑھے دکھی دلوں کو سکون مل رہا ہے، تے میں اپنے آپ نو بھی اپنے دل نو بھی تکلیف دیون واسطے، تواڈے دل نو بھی تسلی دیون واسطے علماء علیہ جلالیاں دا فضائل شروع کیتا ہے تھوڑا دل میں 70 بڑا سکیہ باس دے جیو زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ یہ بچے جو نعرہ حیدر کی صدا دیتے ہیں، اپنی ماں کی شرافت کا پتہ دیتے ہیں، اور ان کے نعرے میں تاثیر رکھی ہے ایسی کیڑی، یہ تو منکر کے کلیجے کا جلا دیتے ہیں۔ جیو کیا بات ہے، زندہ و سلامت رہو۔ دوسرا بیٹھے ہو پونے دے، اگر میرے سامنے آوے سو وقت سخی عباس ہوئے پر سانی میں پڑھن دہا کے اگر میرے سامنے ہو
کیونکہ میں ذکر اس کا کیتا ہے جڑا بیماراں نوں شفا دیندا ہے، جڑا ضعیفاں نوں جوان کر دیندا، تساں کڑیاں جوان ہو۔ پڑھا سکی عباس سب دا دل ہے، پہلی سطر تے پتہ لگ ویسی پہ تساں والے نوں سندا کیویں ہو۔ نازل ہوئے عباس یزدان کے گھر میں، ہوئے 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 کیا کہنے یار تھوڑی زندگی ہوئے، کیا کہنے جڑا نازل دے بول پہ میں سلام کر رہا ہوں، اتنا سلامت رہو جڑے نازل دے بول پہ میں سلام کیتا تھانو۔ نیاز حسین قبر دی کرنا تک تھوڑا ممنون ہے، شکر گزار ہے، اوکھی سطر دے بولے ہو۔ نازل ہوئے عباس، پیدا نہیں ہوئے، نازل ہوئے نے، کیوں ہر ایک کے آنگن میں حمیدہ نہیں ہوتا، قرآن اترتا ہے یہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی سطر ہوتی ہے نازل ہوئے عباس یزدان کے گھر میں۔ بابا جی دعا کر رہے ہو نا، راضی بیٹھے ہو، یہ تھوڑی دعا ہے، تھوڑی جتیوں کا صدقہ۔ نیاز حسین دی اوقات ہی نہیں جو حسین بادشاہ دے ممبر پہ آوے تو سامان میاں دی جتیاں تو سلام کر کے نیاز حسین ذاکر بڑھ گیا۔ ہن اگلی سطر دے دعا کرنی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سکی عباس دا مرید بیٹھا ہوئے پہلے آنکھیں گل گھر دی نہیں، جس دی زمین دی چھت علم عباس لگیا ہویا ہے۔ اگلی سطر دے اپنے پتر بھران ضرور دعا کرے سی۔ نازل ہوئے عباس یزدان کے گھر میں، قرآن اتر آیا ہے قرآن کے گھر میں۔ کیا کہنا ہے جیو، کیا بات ہے تھوڑی زندگی ہوئے، کیا کہنے زندہ و سلامت رہو، کیا کہنے زندہ و سلامت رہو۔ بزرگ ہے، چٹی داڑھی والا بزرگ ہے، تو سب بھی نعرہ لائے، تو سب بھی جھوم رہے ہو۔ میں پہلے لفظ تو لکھ رہے ہیں جس طرح مست ہو کے علی بادشاہ دے عشق دی مستی پرواز کر کے صدا بلند کر رہے جھومتے ہو تم علی علی کر کے۔ اس بڑھاپے میں بھی یہ جوانی ہے اور تم موالی ہو حلال زادے، یہ تیری نہیں یہ تیری ماں کی مہربانی ہے۔ اگر ماں چنگی ہوئے ہو اپنے باغ لطف میں تو نسے دیئے پتر علی نو من رہے سوچنا نہیں۔ راضی بیٹھے ہو، بڑا سطر نازل ہوئے عباس، نازل ہوئے عباس یزدان کے گھر میں، قرآن اتر آیا ہے قرآن کے گھر میں، قرآن اتر آیا ہے قرآن کے گھر میں۔ اگلی سطر ہر بندے واسطے نہیں ہے، اگلی سطر ہے معرفت والا واسطے۔ جڑا معرفت والا بیٹھا نا ویسے ہر بندہ نہیں آ سکتا۔ بارگاہ امام حسین بادشاہ دی مجلس فقط ہوا بندہ آتا ہے جس نے آمد دے المال عباس کی مہر ہوئے، جس نے حسین بادشاہ دی ماراضی ہوئے صفے ماتم میں آ کے بہدا ہی ہوا ہے۔ لیکن ہر بندے دا معیار معرفت علیحدہ ہوتی ہے، ہر بندے دی معرفت علیحدہ ہوتی ہے۔ چوتھی سطر ہے معرفت والا واسطے، میں ویکھنا ہے کہ تھوڑا معیار تھوڑے سنن دا معرفت دا مقام کیا ہے۔ نازل ہوئے عباس یزدان کے گھر میں، قرآن اتر آیا ہے قرآن کے گھر میں، اور شبیر ہے اپنے زمانے کا محمد، عباس ہے عمران عمران کے گھر میں۔ کیا کہنے یار، کیا کہنے تھوڑی، کیا کہنے زندگی ہے جیو، بڑی زندگی ہے بابا، کیا بات ہے، تو سنگیو کیا بات ہے زندگی ہے تھوڑی۔ اے دعا کر رہے ہو، یہ دعا ہی واسطے گھرنا، دعا گھرنا واسطے ہے۔ نازل ہوئے عباس یزدان کے گھر میں، قرآن اتر آیا ہے قرآن کے گھر میں، اور شبیر ہے اپنے زمانے کا محمد، عباس ہے عمران عمران کے گھر میں۔ اس سکی عباس کا ظہور ہے 4 شعبان، ویڑا یزدان ہے وفاد قرآن دا نزول ہے۔ علمال عباس نو ہتھاں تے چایا ہوئے علی بادشاہ۔ اگر 39 چاکے میں ولایت نہیں پڑھنی پھر کتھا پڑھنی ہے، تا سارے ولایت آلے ہو، کم از کم 3-4 مقامات لاہور جیسے نے جتھا میں نے کہا چھوڑیا ولایت نہیں پڑھن تے نہ کدی ڈریا کیوں۔ میں ذکر حسین کرتا، میں اپنے ممبر حسینی تے کھلو کے نہ کدی ڈریا ہاں نہ کبھی جت گیا کیوں۔ علی کی بیٹی کے در کا میں ایک نوکر ہوں اور اسی کا ذکر زمانے کو میں سناتا ہوں۔ میرے لبوں پہ تلاوت وفا کے قرآن کی، میں علم والے سے لفظوں کی بھیک پاتا ہوں۔ ڈر کی لوڑ ہلا ہے، میں ولایت پڑھنی ہے، میرے ڈر کے نہیں کھلے ماں نعرہ حیدری، ختم قرآن سماعت نعرہ حیدری، شیعہ سنی دی پہچان نعرہ حیدری، ساری آخرت سماعت نعرہ حیدری، ایک مومن دے دل اٹھارے ڈالا نعرہ حیدری، ایک منافق
عباس کا ظہور ہے شفقت عباس ستر سڑنی ہے ظہور ہے سخی عباس کا ویڑا جزدان ہے وفاد قرآن ہے علی بادشاہ دے ہتھاں دے ہے علی ایوے کیوں نہ آکھا اللہ دے ہتھاں دے ہے علی گل میں اوکھی تو نہیں دی علی ید اللہ نہیں ہے علی ید اللہ نہیں ہے اللہ دے ہتھاں دے نا علی نہیں ہے علی بادشاہ دے ہتھاں دے ہے سخی عباس ایوے سخی عباس کو ہتھاں دے چاہ کے علی بادشاہ مسکرا بھی رہے اور فرما رہے سبحان اللہ اکھا میرے دیا چہرہ میرے دیا یسو میرے دے رخسار میرے دے ہو بہو میں علی ہو بہو میں علی ایہو منظر اٹھے سخی عباس دی پاک اما اے لاہور علی سینڈ دی پاک اما اے آئیے علی بادشاہ دے گول آدم یا علی جنت دے بادشاہاں دے بابے ہو تساں حسن اور حسین دے بابے ہو حسن دے بابے ہو کے حسین دے بابے ہو کے یہ عباس کو چاہیا ہو رہا ہے اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے اتنی عقیدت ہے وجہ کیا ہے اس وقت علی بادشاہ مسکرا کے گھر میں وجہ یہ ہے کہ حسن اور حسین بے شک میرے پتر ہیں لیکن وہ میری امامہ دے وارث ہیں وہ میری پاک دے وارث ہیں جیڑا آج آیا ہے میرے علم دے وارث ہے جیو کیا کہہ رہے تھوڑے آج آیا میرا علم آنا اور علم آنے دا ظہور ہویا سخی عباس کو چاہ کے علی بادشاہ مسکرا بھی رہنے پیار بھی کر رہے ہیں علی بادشاہ دے حرم آبیا عباس بادشاہ دی پاک ہمارے منظر اٹھائے آدھے جنہ دے بادشاہاں دے بابے ہو کے میرے پتر نال اتنی محبت اتنی عقیدہ دے کنیز دا پتر ہے نوکر ہے اس نال اتنا پیار کیوں ہے اس وقت کل کائنات جس علی دی ممنون ہے آدم جس علی دا ممنون ہے عیسیٰ جس علی دا ممنون ہے یحییٰ جس علی دا ممنون ہے زکریا جس علی دا ممنون ہے ابراہیم جس علی دا ممنون ہے اسماعیل جس علی دا ممنون ہے عیسیٰ جس علی دا ممنون ہے شب ہجرت محمد مصطفیٰ جس علی دا ممنون ہے بولو نہ بولو دھولی اپنی کس طرح ہے شب معراج اللہ دی وحدانیت جس علی دی ممنون و مقروض ہے علی بادشاہ دا حرم سخی عباس دی اما لاہور علی سینڈ دی اما فرما رہی ہے میرے پتر نو چاہ کے محبت اور عقیدت وجہ کیا ہے اس وقت علی بادشاہ اپنی زوجہ دے پاسے لٹھائے عباس دی اما دے پاسے لٹھائے مسکرا کے علی بادشاہ فرما رہے ممنون ہوں میں تیرا ممنون ہوں میں تیرا ممنون ہوں میں تیرا غازی عباس دی مانو علی بادشاہ جس کا اللہ بھی ممنون ہے وہ فرما رہے ممنون ہوں میں تیرا میں تیرا شکر گزار ہاں ممنون ہوں میں تیرا ممنون دہر ہے کیوں گودی سے ملی تیری مجھے ایسا بھی سر ہے کیا کہتے ہیں یار تھوڑی زندگی میں گودی سے ملی تیری مجھے ایسا بھی سر ہے گودی سے ملی تیری مجھے ایسا بھی سر ہے تطہیر کے گلشن کا یہ شمس و قمر ہے تطہیر کے گلشن کا یہ شمس و قمر ہے ہون تک میری اوقات میری بسات ہو جاتا تو سا سونا سنیا اور تسا سونا سننا ہی ہے کیونکہ جڑا سخی عباس علماء دا مرید ہوئے وہ فضیلت عباس سن کے برداشت ہی نہیں کر سکتا بات اس کا دل چاہنا وہ پرواز کرے لیکن جڑی اگلی سطر ہے وہ سطر نہیں ہے دیا نے ڈسٹ ہے میرے پیچھے حسین بادشاہ ذاکر ہے سید زادہ ہے اس سید زادے تو لے کے ہو آخری پیچھے ملنگ بیٹھا ہے اس تو دعا لوڑی ہے بندہ میں بیکھڑا ہے جڑا سخی عباس دی عظمت دی سطر سن کے میرے نام نہیں بول سکتا وجہ دو ہو سکتی ہے بھائی جمعہ یا تو قسم کھاتی بیٹھا ہو سی تو نیاز حسین جو مرضی آوے پڑھتا رہے میں اسے نال بولنا نہیں جامت سمن حکمن نبین فاہم لا یرگیون خالق اکبر سبندے نو طاقت یا دان کیتی ہو سی میں علمان عباس دی فضیلت بڑا اور میرے نال بولے مقصود شادی دعا کرنی ہے علی بادشاہ فرمارے ممنون ہوں میں تیرا ممنون دہر ہے گودی سے ملی تیری مجھے ایسا بسر ہے تطہیر کے گلشن کا یہ شمس و قمر ہے میں اس کا فخر ہوں یہ میرا فخر ہے کیا کہنے یار کیا کہنے جیو پڑھ دیں گے جیو سمجھو کیا کہنے
پیغمبر کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ بازو ہے میرا، یہ میرا زور کمر ہے۔ کل پھر ولایت علی آ گئی ہے، دیکھنا کتنے بندے ہیں جنہاں دے چہرے کھل مندر، کتنے بندے ہیں جنہیں سوچن دے مجبور ہو گئے۔ حسین بادشاہ فرما رہے ہیں یہ بازو ہے میرا، یہ میرا زور کمر ہے، یہ بنت پیغمبر کی دعاؤں کا اثر ہے، باطن میں ہے یزدہ، دکھنے میں بشر ہے۔ کیا کہنے یار تھوڑی زندگی میں بات سیدار اس وقت لگے رہے جو دافع برماوے، باطن میں ہے یزدہ، دکھنے میں بشر ہے، باطن میں ہے یزدہ، دکھنے میں بشر ہے، باطن میں ہے یزدہ، دکھنے میں بشر ہے، باطن میں ہے یزدہ۔ جڑا یزدان تے نہیں بول سکیا میں بار بار تھوڑے چہرے ویکھ رہا، باطن میں ہے یزدہ، دکھنے میں بشر ہے۔ سخی عباس رچا کے علی بادشاہ مسجد دھرتے آئے نے، ہر بندہ مبارک دے گیا، چانا گزر ہو گیا ہکلو سریدہ، علی رب آ کے سر سجدے چ رکھے، جڑا سجدے چ سر چاہیا وقت کیا نظر آئے؟ علی دے ہتھاں تے دوجا علی نظر آئے، جڑا علی بادشاہ دے ہتھاں تے عباس نو ڈٹھے تے سری بات سومن بکمن عمین راہم لا یرجون، کاٹو تو لہو نہیں، چہرہ سرد ہے، اکھا زرد ہے، انہیں ٹک ٹکی بات کے کدی علی نو ویدا ہے، وقت علی دے ہتھاں تے علی نو دکھدا ہے، کدی علی نو دکھدا ہے، وقت نام عباس نو دکھدا ہے، کائنات مشکل کشا عقیدہ پڑھن لگا، عقیدہ ویکھن لگا، کائنات مشکل کشا منظر ویکھیا، قریب آ کے آدھے پریشان کیوں ہے، اب دے خدا حیران کیوں ہے، حیران کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ حسین علی بادشاہ دے پاسے رکھے، اب اپنے ہاتھ جوڑ کے آدھے حیران ہوں میں، یہ میری حیرت کا سبب ہے، بندہ ہوں کہوں کیسے یہ توحید عدم ہے، اور بندہ ہوں تیرا مجھ پہ تیرا سجدہ ہے واجب، لیکن تیرے ہاتھوں میں مجھے دکھتا میرا نام ہے۔ کیا کہنے بڑی زندگی میں کیا کہنے جیو اے فقط ایک بندہ ہے جس کو اٹھنے کی کوشش کی ہے، اب جب سارے بندے زمین نال وینڈ ہو کے بیٹھے ہو پڑھنے میں سکی عباس، اور میں دیکھ رہا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا زمین نال وینڈ ہو کے بیٹھا ہے، کس دے دل دے اندر ولایت علی دا کھاٹا ماردا سمندر، کس دے اندر جلالیہ نے دی محبت، جلالیہ نے دا پیار اس نے زمین تے بیٹھے ہو مجبور بھی نہیں کرے دا۔ اس کو بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے کہ ہے دوسری علی نو سامنے کھلو کے خدا کھڑے ہے، علی بادشاہ پوچھیا حیران کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ ادب میں جب جو ہاتھ جوڑ کے آتا ہے مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے مجھ سے، آج تو رنگ تیرا سب سے جدا نظر آتا ہے، اے خدا تو ہی بتا تجھ کو جھکوں یا اسے سجدہ کروں، تیرے ہاتھوں میں مجھے اپنا خدا نظر آتا۔ ساری زندگی میں مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے مجھ سے، لیٹ آئے ہو لیکن سخی عباس دی سترہ سن لو، مجھ کو ڈر ہے، اس تو بڑے کیڑی گل ہو سکتی ہے، سجدہ علی بادشاہ نو کر رہے ہیں، اور پھر ہاتھ جوڑ کے آتے مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے مجھ سے، آج تو رنگ تیرا سب سے جدا نظر آتا ہے، اور اے خدا تو ہی بتا تجھ کو جھکوں یا اسے سجدہ کروں، تیرے ہاتھوں میں مجھے اپنا خدا نظر آتا ہے، تیرے ہاتھوں میں مجھے اپنا خدا نظر آتا ہے۔ جلدی کر لوا فضائل دے 2:17 اور سن لو تو اس کو بعد یار یاد ہے میرے حیثیت مسائل میرے بعد سید علی حکمت خان بظاہر اتنا ہی 4 سال کا سن ہے سخی عباس کا، گلی کھلو کے زمانے میں در سے وفا دے رہے ہیں، توجہ سارے نے میرے پاس ہے نا، زیادہ تو زیادہ 5 منٹ کی نوکری ہے، یہ میرے سینے ہے تھوڑی امانت ہے، جڑے ماتمی آزادار ہو یہ امانت ہن میں تھوڑی جھولی نہیں پاونی ہے، اپنی امانت وصول کرو، جلدی نہ تھوڑے حوالے کرا، تھوڑا حق میں اپنے کول نہیں رکھنا۔ مدینے دیاں گلیاں کھلو کے سخی عباس در سے وفا دے رہے ہیں، اچانک مدینے دیاں گلیاں چ لرزہ طاری ہویا، جا دکھا ہے ایک بڑا کبھی ہیکل ہے، ایک بلوان ہے جس دے چہرے چ خون جاری ہے، جس دا چہرہ دیکھ کے جسم چ لرزہ طاری ہوتا ہے، خوفناک حالت ہے، جس وقت قدم چلتا ہے تو مدینے دیاں گلیاں ہل رہی دیا، جس وقت اس دی خوفناک حالت لٹھی ہے نا، جتنے بھی مدینے دے بال ہن اور ڈر کے فرار ہو گئے، قرار دا پتر قرار بڑھ کے کھلوتا ہے، قرار دا پتر قرار بڑھ کے کھلوتا ہے،
لہذا باس دعا کرنی ہے قرار دا پتر قرار بن کے کھلوتا ہے. سنو سخی آباز قرار دا پتر قرار بن کے کھلوتا ہے. جس وقت بندہ قریب آیا نا آدھا ہے بچہ اے نا صاحب مدینے والے علی نو جاندا ہے کہ اللہ سن کے بول سکتے ہو مدینے والے علی نو جاندا ہے. زیادہ تو زیادہ 5-7 منٹ دی نوکری ہے. مدینے والے علی نو جاندا ہے مدینے والے علی نو جاندا ہے. سخی عباس مسکرا کے آدھا جی میں جاندا ہی کوئی نہیں. میں سنیا ہے بندہ بہادر ہے. میں سنیا فاتح خیبر ہے. بہادر میں بھی ڈھیرا لیکن میں سنیا جڑی ماما ہے اپنے پتراں نوں ڈوریاں سنے دیا علی بادشاہ دی بہادری دی قصے سنے دیا. کوئی مرد میدان ہے تو علی بادشاہ دی بہادری دے قصے سندا ہے. یہ مینوں جیلسی فیل ہوندی ہے. میں کرنی علی بادشاہ نال جنگ. میں علی بادشاہ نال جنگ کرے سا علی بادشاہ نوں شکست دے سا بس زمانہ میری تعریفاں کرے سی اپنی طاقت دکھاون واسطے. اس دے پیر وچ بندھی ہوئی ہے ایک زنجیر اور پیچھے ہکھائی وزنی سارا گولا. زمانے میں دسیندا کہ میرے طاقت کتنی ہے. جس وقت کائنات دے مشکل کشا دے پتر کو پوچھیا سنا کہ اے نا صاحب علی نو جاندا ہے جی میں جاندا کوئی نہیں کتھا مل سی علی. بادشاہ عباس مسکرا کے تے سامنے مسجد تو جو میرے پاس ہے میں فضائل چھوڑ رہنا ہے. سامنے مسجد قدم اچھایا اس پہلا قدم اچھایا نگری ہری ہے مدینے دی کیونکہ وہ پیچھے جڑا وزنی گولا ہے. دوسرا قدم اچھایا ہے ود مدینے دی دیوارہ ہری ہے. تیسرا قدم اچھایا پیر تو چھٹکا لگیا پیچھے مڑ کے نہیں دس کیا نظر آیا سخی آباد سجے پیر دا سجا انگوٹھا تے زنجیر دے اندر. اور عرب مر لیندے ہیں اگر کوئی عورت انہاں نوں تانا مار چھوڑیا. سب تو بڑی سزا عرباں واسطے ہے کوئی عورت اس نوں تانا مارے یا اس تے ہنس پویا. جس وقت منظر ہویا نا ہن منظر ویکھنا ہے منظر تھانوں وکھاون لگا. مدینے دی عورتاں چڑھیاں ہوئیاں مکاناں دی چھتیاں تے ویکھ رہیاں نے سخی عباس دا معجزہ. سخی عباس بھی تاکا او آئے علی بادشاہ نوں شکست دیون واسطے. جس وقت منظر ٹھنا سخی عباس دے پیر دا سجا انگوٹھا ہے زنجیر وچ. ہن بلا تشبیہ کیڑی حالت ہے منظر ویکھنا ہے موت علی کردی ہے. عورتاں چڑھیاں ہوئیاں مکاناں دی چھتاں تے دوئے ہتھاں نال اس بندی زنجیر. ہن زنجیر نوں جھٹکا مرے دا عباس مسکراتا ہے. زمین نوں جھٹکا زنجیر نوں جھٹکا مرے دا عباس مسکرا رہا ہے. او مکان دی چھت تے چڑھی ہوئی ہے حکارا ان دے پاسے تا دیکھ کے تانا مار کے دیا زور نہ لا توحید یا بیٹھا. اور پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک توحید دیا میکھاں جڑیاں ہویا. اور اس دے چہرے